بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس پریپ 6 کے عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا اردو کی عملی کتاب اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ آج ہم اسی کتاب سے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم حروف کی بدلتی حالت کے متعلق جتنے قواعد دیے گئے تھے اقرا اردو میں مکمل کر چکے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان قواعد کو اچھی طرح یاد بھی کر چکے ہوں گے، اور نہ صرف یاد کر لیا ہوگا بلکہ آپ نے عملی کتاب میں کام کی تکمیل کا تسلسل بھی جاری رکھا ہوگا۔ آج ہم عملی کتاب صفحہ نمبر 5 پر کام کرنے جا رہے ہیں۔ یقیناً یہ سن کر آپ چونک گئے ہوں گے، حیران ہوئے ہوں گے کہ عملی کتاب تو صفحہ نمبر تقریباً 25 تک مکمل ہو چکی ہے۔ آج ہم عملی کتاب صفحہ نمبر 5 پہ کیوں کام کرنے لگے ہیں تو جناب میں آپ کو یاد دہانی کرا دوں۔ گزشتہ دنوں صفحہ نمبر 5 پر کچھ سوال و جوابات تھے مشق کے، جو اس وقت آپ کو ضرورت کے طور پر نہیں کروائے گئے تھے، کیونکہ اس بات کو محسوس کیا گیا کہ آپ طلباء ہیں ابتدائی، آپ کو فی الحال لکھنے میں مشکلات ہو سکتی ہیں، اس لیے وقتی طور پر اس صفحے کو مؤخر کیا گیا تھا۔ آج اسی صفحے کی ہم تکمیل کرنے جا رہے ہیں۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 5 سامنے رکھیے فی الحال بیٹا، شاباش جی بیٹا۔ اقرا اردو عملی کتاب صفحہ نمبر 4 اور 5 آپ کے سامنے ہے اس وقت۔ الحمدللہ صفحہ نمبر 4 تو ہم نے ابتدا میں ہی مکمل کر لیا تھا، مگر صفحہ نمبر 5 کو وقتی طور پر ہم نے مؤخر کیا تھا، جس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ کے فائدے کی خاطر، چونکہ جس وقت یہ صفحہ تحریر کیا جانا تھا اس وقت آپ کی صلاحیت لکھنے کی اتنی نہیں تھی کہ آپ اس کے جوابات تحریر کر سکیں، لہٰذا اب یہ صفحہ تحریر کروایا جا رہا ہے، کیونکہ اب تک الحمدللہ آپ کے لکھنے کی صلاحیت کافی بہتر ہو چکی ہے، ثم الحمدللہ۔ امید ہے بیٹا کہ جس طرز پر میں آپ کو جوابات لکھوا رہا ہوں آپ بالکل اسی طرح خوبصورت انداز میں ضرور لکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 5 دیکھیے، عنوان ہے حروف تہجی اور اضافی حروف۔ حروف تہجی ہم نے پڑھے تھے، اردو کے بھی، عربی کے بھی، اور اضافی حروف بھی پڑھے تھے، اسی متعلق یہ صفحہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ ہم نے حروف تہجی کے متعلق سوالات کے جوابات یہاں تحریر کرنے ہیں۔ سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 1 ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کیجیے۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کیجیے۔ اب سوال نمبر 1 کے تحت آپ کو 5 سوالات دیے گئے ہیں، یعنی 5 اجزاء ہیں سوال نمبر 1 کے۔ پہلا جز یعنی پہلا حصہ دیکھیے، عربی کے حروف تہجی کتنے ہیں؟ عربی کے حروف تہجی کتنے ہیں؟ جی ہاں، ہم پڑھ چکے ہیں عربی کے حروف تہجی کتنے ہیں بیٹا، ذرا سوچئے بتائیے۔ صحیح بیٹا، صحیح سوچا آپ نے، عربی کے حروف تہجی 29 ہیں، 29، ٹھیک ہے؟ دوسرا سوال دیکھیے، اردو کے حروف تہجی کتنے ہیں؟ اردو کے حروف تہجی کتنے ہیں؟ تو بیٹا سوچئے اس کا جواب، شاباش۔ اردو کے حروف تہجی کتنے ہیں؟ شاباش، بتایا گیا تھا آپ کو، جی ہاں صحیح سوچ رہے ہیں آپ، اردو کے حروف تہجی 37 ہیں، ٹھیک ہے؟ کتنے ہیں بیٹا؟ 37۔ تیسرا سوال، اردو کے اضافی حروف کتنے ہیں؟ اردو کے اضافی حروف یعنی بھے، پھے، تھے، ٹھے، جھے، چھے وغیرہ کتنے حروف ہیں یہ کل؟ تو آپ کو پڑھائے گئے تھے اور ان کی تعداد بھی بتائی گئی تھی، جی ہاں ان کی تعداد ہے 15۔ اردو کے اضافی حروف کی تعداد کتنی ہے؟ 15۔ چوتھے سوال کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ چوتھا سوال ہے، اردو کے حروف تہجی مع اضافی حروف کتنے ہیں؟ اردو کے حروف تہجی مع اضافی حروف، مع کا مطلب ہوتا ہے 7، مع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 7، یعنی اردو کے حروف تہجی کے ساتھ اضافی حروف اگر ملا لیے جائیں تو کل تعداد کتنی ہے؟ کل تعداد کتنی ہے؟ اردو کے اضافی حروف اور اردو کے حروف تہجی دونوں کی تعداد کل کتنی ہے؟ اس سوال کا یہی مطلب ہے۔
تو بیٹا اردو کے حروف تہجی ہیں 37، ٹھیک ہے، اور اردو کے اضافی حروف کی تعداد ہے 15، ٹھیک ہے۔ تو کل تعداد کتنی ہوئی ذرا حساب لگائیے، جوڑیے، شاباش، جی ہاں گنیے، سوچیے، شاباش، 37 اور 15 کل 52 ہوئے، شاباش۔ اردو کے حروف تہجی مع اضافی حروف کل 52 حروف ہوئے، ٹھیک ہے۔ اچھا بیٹا سوال نمبر 5 دیکھیے، سوال نمبر 5 ہے اردو کے وہ حروف تہجی جو عربی حروف تہجی میں نہیں ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ وہ حروف تہجی اردو زبان کے جو عربی زبان میں نہیں ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ تو بیٹا آپ کو یاد ہے کون کون سے حروف ہیں؟ وہ پہلے حروف سوچ لیجئے، پے، ٹے، چے، ڈال، ڑے، ژے اور گاف۔ کل کتنے حروف ہوئے بیٹا؟ یہ 7۔ کتنے حروف ہوئے؟ 7 حروف ہیں جو اردو زبان میں ہیں مگر عربی زبان میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو زبان میں تو شامل ہیں، عربی زبان میں شامل نہیں ہیں، ایسے حروف کی تعداد 7 ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ آپ نے اچھی طرح سوالات کے جوابات سن لیے، جس طرح آپ کو بتائے گئے ہیں آپ نے اسی طرز پر یاد بھی رکھنا ہے بیٹا۔ اب میں آپ کو ان سوالات کے جوابات تحریر کرواتا ہوں، آپ نے یہاں سے دیکھ کر بالکل اسی طرز پر اپنی اپنی عملی کتاب میں تحریر کرنا ہے، یعنی لکھنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ چلیے شاباش، شروع کرتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب جی بیٹا لیجئے، چٹکی بجاتے ہی سوالات کے جوابات آپ کے سامنے آ گئے، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال دیکھیے بیٹا، پہلا سوال عربی کے حروف تہجی کتنے ہیں؟ حروف تہجی کتنے ہیں؟ جواب میں نے یہاں تحریر کیا ہے، عربی کے حروف تہجی 29 ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ عربی کے حروف تہجی 29 ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لکھ سکیں گے انشاءاللہ؟ جی ہاں بالکل لکھ سکتے ہیں، میں نے بے حد مختصر، واضح اور آسان لکھنے کی کوشش کی ہے آپ کے لیے۔ دوسرا سوال دیکھیے، اردو کے حروف تہجی کتنے ہیں؟ اردو کے حروف تہجی کتنے ہیں؟ تو دیکھیے اس کا جواب، اردو کے حروف تہجی 37 ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو کے حروف تہجی 37 ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 3، اردو کے اضافی حروف کتنے ہیں؟ اردو کے اضافی حروف کتنے ہیں؟ تو اس کا جواب دیکھیے، اردو کے اضافی حروف 15 ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو کے اضافی حروف 15 ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا بیٹا کہ میں نے جو تعداد کا لفظ ہے وہ میں نے نمبرز میں لکھا ہے تاکہ آپ بآسانی لکھ سکیں، کیونکہ آپ کے لیے اس وقت ہجے میں الفاظ لکھنا، نمبرز لکھنا مشکل ہے، اس لیے آپ کی آسانی کے لیے میں نے نمبرز میں لکھا ہے، اور نمبرز بھی اردو نہیں ہیں، انگلش نمبرز ہیں۔ انشاءاللہ اسی کتاب میں ہی آپ کو اردو گنتی بھی سکھائی جائے گی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، جب آپ کی صلاحیت اس قابل ہوگی تب، ٹھیک ہے۔ 3 سوالات، ان کے جوابات آپ دیکھ چکے ہیں۔ چوتھا سوال دیکھیے، اردو کے حروف تہجی مع اضافی حروف کتنے ہیں؟ یعنی اردو کے حروف تہجی اضافی حروف کے ساتھ کل تعداد کتنی ہے؟ تو اس کا جواب، اردو کے حروف تہجی مع اضافی حروف 52 ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو کے حروف تہجی مع اضافی حروف 52 ہیں۔ اچھا، 5واں سوال، اردو کے وہ حروف تہجی جو عربی حروف تہجی میں نہیں ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ اب میں نے اس کا جواب اختصار کے ساتھ یعنی مختصر کر کے لکھا ہے، یعنی کم ترین الفاظ میں لکھا ہے، کیونکہ آپ کے لیے اس وقت لکھنا مشکل ہے۔ چونکہ اس کا جواب مکمل جواب تو یوں ہے کہ اردو کے وہ حروف تہجی جو عربی حروف تہجی میں نہیں ہیں، ان کی تعداد 7 ہے۔ اس طرح آپ کے لیے جواب بہت لمبا اور طویل ہو جاتا، میں نے مختصر کر کے یوں لکھا ہے، ایسے حروف تہجی کی تعداد 7 ہے،
ایسے حروف تہجی کی تعداد 7 ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، دیکھ رہے ہیں آپ 5 سوالات کے جوابات آپ کے سامنے بالکل واضح ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں ایک دفعہ پھر دوہرا دوں، آپ نے ان سوالات کے جوابات بالکل اسی طرز پر اپنی عملی کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر لکھنے ہیں، اور نہ صرف لکھنے ہیں بلکہ انہیں یاد بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کا کام نوٹ کر لیجئے، عملی کتاب صفحہ نمبر 5 پر دیے گئے سوالات کے جوابات ویڈیو میں دیے گئے طریقے کے مطابق تحریر کریں اور پھر انہیں یاد کریں۔ لکھتے وقت خیال رکھیں بیٹا کہ آپ بالکل صفائی سے فاصلہ رکھ کر الفاظ لکھیں تاکہ آپ کے الفاظ میں صفائی اور خوبصورتی نظر آئے۔ دیکھ رہے ہیں آپ ہر لفظ کے بعد میں نے کچھ فاصلہ رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، فاصلے سے لکھیں، بالکل قریب قریب جوڑ کر مت لکھیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ آپ 2 لائنوں کی ترتیب پر لکھیں، یعنی وہ الفاظ جن کے اندر گولائی نہیں ہے وہ پہلی سطر پر لکھیں گے، اور وہ الفاظ جن کے اندر گولائی آ رہی ہے جیسے تہجی کی یہ، عربی کی یہ، ہیں کا نون، اسی طرح جتنے الفاظ میں گولائی آپ کو گول حروف نظر آ رہے ہیں ان کو آپ دوسری سطر پر یعنی دوسری لائن پر لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کریں جس طرح آپ کو خوش خطی کے اصول بتائے گئے ہیں اور جس طرح آپ کو حروف کے قاعدے بتائے گئے ہیں آپ ان قواعد کے مطابق الفاظ کو لکھیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہم سب اساتذہ کرام کو اور اپنے والدین کو۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔